واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحیم وانذرهم یوم الحسرہ. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں و پس پردہ خواتین حضرات، سب سے پہلے حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کی جو اس کائنات کا حقیقی رازق مالک پالنہار ہے. کبریائی اس اللہ رب العالمین کی جس نے اپنی صفت مطہرہ کو بیان فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لوگوں تمہارا معبود وہ ہے جسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اونگنا غفلت کی ابتدا ہوتا ہے اور سو جانا غفلت کی انتہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے آپ کو غفلت کی ابتدا سے بھی پاک بتلا دیا اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک بتلا دیا. مختصر یہ کہ عبادتیں صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی جائے گی. نماز، روزہ، قربانی، نذر و نیاز صرف ایک اللہ کے لیے کیا جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا نہیں، کوئی اور مشکل کشا نہیں، کوئی اور بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اور اولاد دینے والا نہیں. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. خطبہ جمعہ کا جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے، موضوع ہے موت کی سرحد پر انسان کی حسرتوں کا آغاز. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب قرآن مجید ہمارے درمیان نازل فرمائی ہے جو مستقبل میں آنے والے اخروی اعتبار سے تمام حالات کو بیان کر دیتی ہے. یہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے، یوم القیامہ آنے والی اس کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، انسان کا اعمال کے اعتبار سے جزا اور سزا کا معاملہ کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے سے تمام انسانیت تک یہ پیغام پہنچا دیا. اور یہ جو عنوان انتخاب کیا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آنے والے ایام میں، یعنی انسان جب مر جاتا ہے، اس کی اخروی زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ حسرتوں کا شکار نہ ہو. وہ یہ نہ کہے کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو ٹھیک ہوتا. کیونکہ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے بہت ساری جگہ پر یہ الفاظ آپ کو ملے گا، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یہ یا لیتنی جو لفظ ہے یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو اچھا ہوتا، کاش کہ میں فلاں چیز کر لیتا. یہ یا لیتنی کے الفاظ یہ بیان کرتے ہیں. تو جہاں کہیں قرآن مجید میں یا لیتنی کا لفظ آپ پائیں گے سمجھ جائیے گا یہ کوئی مشرک ہے جو اللہ رب العالمین سے اپنے شرک کے برات کا اعلان کر رہا ہے، کوئی کافر ہے جو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ رہا ہے، کوئی عاصی خطاکار گناہگار ہے جو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے، مگر اللہ رب العالمین اسے مہلت نہیں دے رہا ہے. تو محترم حضرات، اس بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس بات کو مختصر کرتے، اس تمہید کو مختصر کرتے ہیں. انسان کی حسرتوں کا جو آغاز ہوتا ہے، موت تو دور کی بات، قیامت تو دور کی بات ہے،
جب موت کے فرشتے اسے نظر آ جاتے ہیں تبھی سے اس کی حسرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، تمہاری موت سے پہلے تمہیں ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، کہیں موت کے فرشتوں کو دیکھ لو اور تو یہ نہ کہنے لگو کہ کاش اے اللہ تو مجھے تھوڑی مہلت دے دیتا، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جاتا۔ کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں آج جن کے سامنے مساجد کی تعمیری کاموں کے اعلانات کیے جاتے ہیں، چندوں کے اعلانات کیے جاتے ہیں، مدارس کے بارے میں اعلانات ہوتے ہیں، دیگر دینی و فلاحی کاموں کے لیے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ آدمی مال و دولت رہنے کے باوجود بھی، دولت مند ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مانگا بھی تو کیسے مانگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لوگوں تمہارے مالوں میں سے دیو، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہم نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے لگاتار خرچ کرتے رہو اس سے قبل کہ تمہاری موت آ جائے۔ محترم حضرات، ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں، ان ساری آیتوں کا ہمارے ذہن و دماغ میں دراسہ ہے مگر کبھی جیب سے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، خوش دلی کے ساتھ خرچ نہیں کیا۔ کبھی کوئی عہدے کی بنیاد پر دے دیتا ہے، کبھی کوئی شہرت کی بنیاد پر دے دیتا ہے، کبھی کوئی انا کی بنیاد پر دے دیتا ہے، مگر الا ماشاء اللہ کوئی خلوص نیت، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں نہیں دیتا۔ مگر صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر اعلان کیا کہ میرے صحابہ کرام مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے تاکہ جنگ کا ساز و سامان تیار ہو سکے۔ اس مانگ کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بدیگر الفاظ جب چندے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تو دیا ہی تھا، مگر وہ صحابہ جنہوں نے مکے میں جو اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، مہاجر بن کر کے مدینہ آ چکے تھے، ان کے پاس کچھ مال و دولت نہیں تھا، وہ غریب صحابہ، وہ مہاجر صحابہ جن کے پاس مال و دولت نہیں تھی، وہ بازار جاتے ہیں، اپنے پشت پر بوروں کو دھوتے ہیں، اپنے پشت پر وزن کو لاد کر کے جو اجرت ملتی ہے لا کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے صحابہ کرام تھے۔ اور صحابہ کرام کے درمیان آپسی چیزوں کو لے کر کے، آپسی شہرت کو لے کر کے ان کے اندر حسد نہیں ہوا کرتا تھا جس طرح ہمارے اندر حسد پایا جاتا ہے۔ کوئی مال کما رہا ہے، دوسرا اس کا ساتھی اس پر حسد کر رہا ہے، کوئی شہرت کما رہا ہے، دوسرا ساتھی اس پر حسد کر رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، دوسرا ساتھی اس پر حسد کر رہا ہے۔ یہ حسد، یہ جلن، یہ بغض و عداوت صحابہ کرام کے درمیان نہیں تھی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک دوسرے کو لے کر کے ایک چیز دل میں تھی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مال چاہیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ آج میرے پاس زیادہ مال ہے، ابو بکر کے پاس کم مال ہے، آج میں ان کے اوپر سبقت لے جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے مال کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹ لیا اور پیارے نبی کے پاس لے کر کے آئے۔ اور کیسے نفسیاتی پیغمبر ہے، کیسے نفسیاتی رسول ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے ناحیے کو بدل دیا۔ پیارے نبی نے یہ نہیں پوچھا ہے عمر کیا لے کر کے آئے ہو، پیارے نبی نے یہ نہیں پوچھا ہے ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو۔ پیارے نبی کو معلوم تھا عمر کے پاس بہت سارا مال ہے، ابو بکر کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ اگر میں یہ سوال کر لوں اے عمر کیا لے کر کے آئے ہو، عمر بہت کچھ دے سکتا ہے۔ میں یہ سوال کر لوں ابو بکر تم کیا لائے ہو، تو ابو بکر کے پاس کم ہو سکتا ہے۔ یار غار ہے نا بھائی! پیارے نبی نے سوال کے انداز کو بدل دیا۔ پیارے نبی نے پوچھا ہے عمر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو، اپنے گھر میں کیا
چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی آدھا مال چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہی سوال جب یار غار سے کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی جو کچھ تھا سارا کا سارا لے کر کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اس کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے ناحیے کو بدل دیا۔ سوال تو یہ ہونا چاہنا بھائی کہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ ہمارے پاس کوئی چندہ لے کر کے آئے، ہم اس سے یہ تو نہیں پوچھتے کہ بینک بیلنس کتنا ہے، کتنا تمہارے بینک میں باقی ہے، مگر پیارے نبی کا انداز گفتگو دیکھیے کہ میرا ابو بکر اس معاملے میں کم ہو سکتا ہے، لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے انداز کو بدل دیا۔ محترم حضرات، میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ جمعہ کے دن چندے کے لیے ڈبوں کو بڑھایا جاتا ہے، ایک آدمی اپنے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اس چندے کو نکالنے کے لیے جب بڑی نوٹ آتی ہے تو اس کو پیچھے ڈھکیل کر کے چھوٹی نوٹ ہم ڈبے میں ڈالتے ہیں، مگر صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا، وہ اللہ کی راہ میں حقیر مال نہیں دیا کرتے تھے۔ جب آیتیں نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم اس وقت تک جنتی نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنا محبوب ترین مال خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے نبی بیروہا، یہ جو پورے مدینے میں مشہور باغ ہے اور اس باغ کا پانی اور کھجور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول کیا کرتے تھے، اس باغ کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہماری خواتین کا کیا معاملہ ہے؟ گھر میں کھانا جب بچ جائے تو صبح غریب کھاتا ہے، گھر میں کھانا جب بچ جاتا ہے صبح جب وہ کھانے کے قابل نہ رہتا ہے تب جا کر کے غریب یاد آتا ہے۔ جب گھر میں لباس پھٹے اور پرانے ہو جاتے ہیں، جب گھر میں لباس بوسیدہ ہو جاتے ہیں تب غریب یاد آتا ہے۔ جب لباس اچھا ہوتا ہے تب کوئی غریب یاد نہیں آتا، جب کھانے میں لذیذ چیزیں پکتی ہے تب غریب یاد نہیں آتا۔ محترم حضرات، سدھر جاؤ اس سے قبل کہ ہماری موت کے فرشتے آ جائے اور ہماری زبانوں سے بے ساختہ نکل جائے، ہمیں مہلت دے دی جائے ہم تاکہ صدقہ و خیرات کر لے۔ تو پہلی حسرت انسان کی یہ معلوم ہوئی کہ وہ صدقہ کرنے کے لیے خواہش کرتا ہے جب موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ دوسری خواہش کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب انسان کی موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، چاہے نیک انسان ہو یا بد انسان، تکلیف تو ہو جاتی ہے، پریشان تو ہو جاتا ہے۔ بد انسان اپنے اعمال کو لے کر کے پریشان ہوتا ہے، نیک انسان اپنی نیکیوں کو کم سمجھ کر کے پریشان ہوتا ہے۔ پریشانی تو ہوگی نا بھائی، کیونکہ ایک ایسے مقام پر جا رہا ہے جس کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، قبر جیسی تنہائی میں جانے والا ہے، اس بارے میں اس کو پریشانی ہوگی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت برتی، اس کے اوپر استقامت برتی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں اس سے کہتے ہیں غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ یہ جو تسلی دی جا رہی ہے کس اعتبار سے تسلی دی جا رہی ہے؟ مومن کو تین پریشانیاں ہوتی ہے کہ جب وہ قبر کے مرحلے میں جانے والا ہوتا ہے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، جب قبر کو دیکھتے، قبر کے بارے میں سنتے تو زاروں خطار رویا کرتے تھے۔ مومن کا معاملہ قبر کی پریشانی سے دل دکھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے اللہ تخافوا، تم غم نہ کرو، جس طرح دنیا میں ہم تمہارے ساتھی تھے اسی طرح قبر میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے۔ دوسری پریشانی، ایک انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا سہارا ہوا کرتا ہے، کوئی اب ایک ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا سہارا ہے، کوئی کسی بیوی کا شوہر ہے، کوئی کسی اولاد کا باپ ہے، اسے ان تمام رشتوں کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تسلی دے رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات
दुनिया। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तूने जो दुनिया में मालो दौलत छोड़ा, अहलो अयाल को छोड़ा, इस बारे में गम ना कर, उनके हम औलिया रहेंगे जिस तरह तेरे औलिया थे, जिस तरह तेरे औलिया थे। तो मोहतरम हजरात, इस वक्त के आने से पहले कि इंसान अपनी दिल में ये ख्वाहिश करे कि मैं और वक्त अपने घर वालों के साथ बिता लेता तो अच्छा होता, मुझे और थोड़ी मोहलत दी जाए ताकि मैं अपने रिश्तेदारी का हक अदा कर देता, कबल इसके कि मौत आ जाए, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारो। आज नौजवानों का मामला ये हो चुका है, दोस्तों के साथ इतना वक्त बिताते हैं, माँ बाप के लिए इनके पास वक्त नहीं होता। किसी मौके पर माँ बाप के सामने बैठ भी जाते हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से अपने दोस्तों के साथ लगे होते हैं। ये गलत है, ये बाइसे हसरत होगा उस मौत के वक्त। जब मौत आ जाएगी तुम्हें इस बात की हसरत होगी कि काश कि मैं अपने माँ बाप के साथ भी वक्त बिता लेता। आज माँ बाप ने अपने औलाद की तरबियत दीनी तरीके से नहीं की है, उन्हें भी हसरत होगी कि ये जब मौत के फरिश्ते आ जाएंगे कि मेरी औलाद मेरे बाद मुझे याद करेगी कि नहीं करेगी, मेरी औलाद मेरे बाद मेरे लिए दुआएं करेगी कि नहीं करेगी। लिहाजा कबल इसके कि हमें मौत आ जाए, हमें औलाद की तरबियत दीनी तरीके से करनी है, ताकि मौत के वक्त हमें यह खदशा ना हो कि मेरी बाद मेरी औलाद अय्याश हो जाएगी, मेरी बाद मेरी औलाद मक्कार हो जाएगी, मेरे बाद मेरी औलाद सूदखोर हो जाएगी। इन तमाम हसरतों से आपको जो है छुटकारा तब होगा जब आप अपनी जिंदगी में इनकी तरबियत दीनी तरीके से करेंगे। ये दूसरी इंसान की हसरत है। तीसरी हसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सूरह कहफ सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 48 में बयान फरमाया, अल वलम युशरिक बिरब्बी अहदा, कि क़यामत के दिन एक मुशरिक अपना जब ठिकाना देख लेगा, एक ठिकाना देखने वाला ठिकाना देख लेगा, एक फरियाद करेगा, एक ख्वाहिश ये करेगा, लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता, काश कि मैं अल्लाह माबूद हकीकी के अलावा किसी और की इबादत और परस्तिश ना करता। मुशरिक ये ख्वाहिश कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं बहुत सारे गुनाहों को अपने फजल व करम से माफ कर दूंगा। अल्लाह चाहे तो बहुत सारे गुनाहों को माफ कर दे, मगर शिर्क ऐसा गुनाह है अल्लाह ताला इसको कतई माफ नहीं करता। ये अल्लाह ताला का उसूल और कानून है। इस कानून के तहत एक मुशरिक क़यामत के दिन अपना ठिकाना देखते हुए कह रहा है, लम उशरिक बिरब्बी अहदा, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, ऐ काश कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता। कितने ऐसे लोग हैं, आज दुनिया वालों का मामला ये हो चुका है, अल्लाह के दर को छोड़कर गैरुल्लाह के दरों पर अपने पेशानियों को, अपने सजदों को, अपने सजदों के नजरानों को पेश किया करते हैं। अरे तुफ ऐसे मुसलमानों पर, अरे कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें रब के बारगाह में नहीं मिलती है? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारा रब तुम्हें नहीं दे सकता है? अफसोस है मुसलमानों पर, अपने दुखों का दुखड़ा लेकर के, अपने परेशानियों का दुखड़ा लेकर के हाजी अली का तो सफर कर लिया, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत नहीं देखी कि रोजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनियावी आसमान पर नुज़ुल फरमाता है, बंदों की मग़फ़िरत, उनकी हाजतों, उनकी सारी जरूरतों के लिए ऐलान करता है, कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसकी हाजतों को पूरी करूं, मैं उसके गुनाहों को माफ करूं, उसकी जरूरतों को पूरा करूं। अफसोस है मुसलमानों पर, अपने दुखों, अपने परेशानियों का दुखड़ा लेकर के हाजी अली का सफर कर लिया, मगर रात के आखिरी पहर उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना दुखड़ा नहीं सुनाया, अपनी नजरों नियाज, अपनी मन्नतें लेकर के अजमेर का सफर कर लिया, मगर रात के आखिरी पहर उठ करके सजदों का नजराना अल्लाह ताला को पेश नहीं किया। मुसलमानों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत तुम क्या जानते हो? अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हें कौन सी ऐसी चीज नहीं मिलती? अल्लाह ताला ने तो ऐलान कर दिया, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा। अल्लाह ताला कहते हैं, लोगों क्या हमने जमीन को तुम्हारे लिए नहीं बिछाया? क्या हमने जमीन को तुम्हारे लिए वसी नहीं कर दिया जिस पर तुम चलते फिरते हो? क्या इसको बैलेंस करने के लिए हमने पहाड़ों को नस्ब नहीं किया? क्या हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा नहीं बनाया? व खलकनाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां बनाई, दिन को तुम्हारे लिए कमाने का जरिया बनाया, रात को तुम्हारे लिए आराम
کا ذریعہ بنایا, تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمانوں کو ہم نے تیار کر دیا, تم کدھر جاتے ہو؟ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب کے دربار میں آنے سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے رب سے نہیں ملتی؟ ارے تم اولاد بھی مانگتے ہو تو دوسروں سے مانگتے ہو, تم نوکری بھی مانگتے ہو تو دوسروں سے مانگتے ہو. اللہ کا یہ اعلان سن لو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. اور تم لوگوں سے اولاد مانگتے ہو, اللہ تعالیٰ نے کہا ارے یہ مخلوقات اللہ کی ہے, جیسی چاہتا ہے مخلوقات پیدا کرتا ہے, جسے چاہے اللہ کامل پیدا کر لے, جسے چاہے ناقص پیدا کر لے, جسے چاہے لڑکے دے, جسے چاہے لڑکیاں دے, اللہ جسے چاہے دونوں ملا کر کے عطا کر دے, اللہ جسے بانجھ کر دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا. تم کیا سمجھتے ہو بیماری آ جاتی ہے غیروں کے در پر جاتے ہو؟ اللہ نے فرمان جاری کر دیا فَإِذَا مَرَضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ, جب کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اللہ یہ جو اسے شفا یابی عطا کرتا ہے. ارے کتنی ایسی نعمتیں نہیں ہیں. اللہ نے کلی طور پر اعلان کر دیا کہ اے لوگوں تم نے ہم سے کیا مانگا, تم نے ہم سے کیا مانگا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ارے تم نے جو مانگا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم نے جو مانگا ہم نے وہ بھی عطا کیا, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کیا. نعمتیں اتنی کی کہ تم شمار نہیں کر سکو گے. ان نعمتوں کے بعد تم کدھر جاتے ہو؟ یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی ہے, یہ ساری کی ساری دنیا پر حکومت اللہ رب العالمین کی ہے. تم اللہ کی حکومت سے کدھر جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ کہتے ہو اے جن و انس کی جماعت, اگر تمہیں قدرت اور طاقت ہو اپنے رب کے سلطنت سے نکل کر تو بتلاؤ, زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر تو بتلاؤ. تم نکل نہیں سکتے. لا تنفذون الا بسلطان, اللہ کی مدد کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں سکتے. تو پھر تم اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ محترم حضرات, اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا قیامت کے دن انسان کے لیے باعث حسرت ہوگا, باعث عذاب ہوگا. اسے جزا نہیں مل سکتی جو دنیا میں رہ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارے. آج لوگ بڑا فخر کرتے اپنے آپ پر, یا علی کے نعرے لگانے والے, یا غوث کے نعرے لگانے والے, کتب اور ابدال کے نعرے لگانے والے, انہوں نے اصل میں اللہ رب العالمین کی حکومت, اللہ کی قدرت اور طاقت کو نہیں جانا. اللہ تعالیٰ تو اعلان کرتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں ملک تو میرا ہے, ملک پہ سکہ تو میرا چلنے والا ہے, حکومت تو اللہ ہی کی ہے. این الجبارون, قیامت کے دن وہ جبار کو اللہ تعالیٰ پکارے گا جو اس دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محترم حضرات, اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے. توحید کا یہ درس ملا کہ قیامت کے دن حسرت سے وہی انسان بچ سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب دان نہ سمجھے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعاؤں کا سننے والا نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر اعلان کر دیا انک لا تسمع الموتى, کہ لوگوں تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, تم لوگوں مردوں کو نہیں سنا سکتے. مگر آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنی منتیں, اپنی حاجتیں, اپنی پریشانیاں لے کر قبروں کے چکر کر رہا ہے, قبروں کے طواف کر رہا ہے, قبروں پر نظر و نیاز کر رہا ہے. ارے آج یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مساجد میں کم قبروں پر زیادہ نظر آتے ہیں, مساجدوں میں کم مزاروں پر زیادہ نظر آتا ہے. کدھر گیا یہ توکل, کدھر گیا یہ توحید, کدھر گیا اللہ رب العالمین پر یقین؟ تو محترم حضرات, مختصر یہ کہ شرک انسان کو باعث حسرت بنائے گا قیامت کے دن. چوتھی حضرت انسان کی یہ ہوگی, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کہ قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کر کے کہیں گے کاش کہ میں نے رسول اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے آپ پر فخر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو حنفی کہتے ہوئے فخر کر رہے ہیں,
ہیں, اپنے آپ کو شافعی کہتے ہوئے فخر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مالکی حنبلی کہلوا کر کے فخر کر رہے ہیں, مگر ان کا یہ فخر قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا. یہ قیامت کے دن کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش میں دنیا میں محمدی ہوتا تو بہتر ہوتا, کاش کہ میں دنیا میں اہل حدیث ہوتا تو بہتر ہوتا. کیونکہ اہل حدیث کی یہ تعلیم ہے, لوگوں ہمارے یہی دو اصول ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ رب العالمین کی اتباع کی جائے, اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. جو یہ دو کام کر لے وہ محمدی کہلائے گا, اور جو محمدی کہلائے گا قیامت کے دن اسے حسرت نہیں ہوگی, اس بات کی امید اور خواہش نہیں ہوگی کہ کاش کہ مجھے مہلت دی جاتی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا. بہت سارے لوگ خوش ہیں اور اس ذام میں کہ ہم دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے, اور فخر کر رہے ہیں اپنے آپ کو چشتی قادری سہروردی کہتے ہوئے, اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کی طرف نسبت دیتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہے. مگر جان رکھ لو یہ فخر قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا. محترم حضرات, یہی وجہ ہے آج مسلکی تعصب میں مسلمان پڑھ کر کے, آج اپنے ائمہ پرستی میں کچھ مسلمانوں کا طبقہ پڑھ کر کے اسلام کے پرخچے انہوں نے اڑا دیے, اسلام کو بدنام کر دیا, حکومتوں کے سامنے اسلام کے جنازے کو نکال دیا. بڑی شرمی کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, حکومت نے ٹرپل طلاق کے بل کو جو پاس کیا ہے وجہ کون ہے؟ وجہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے نا, وجہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے. ہم اس بات کو نہ کبھی مانتے تھے نہ کبھی مانیں گے کہ ایک بار کی 3 طلاق سے بیوی اور شوہر میں جدائی ہو جائے گی. اہل حدیث نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اس جرم کو جو حکومت نے لگایا ہے, کوئی اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو جیل میں جو ڈالنے کا جرم حکومت نے عائد کیا ہے, الحمدللہ اہل حدیث اس سے بری ہے, سلفی اس سے بری ہے. کیونکہ سلفیوں کا یہ کبھی اعتقاد نہیں تھا کہ 3 طلاق یا 100 طلاق ایک مجلس میں ایک وقت میں جو اپنی بیوی کو دے دی جاتی ہے, بیوی اور شوہر میں جدائی ہو جائے, بیوی بے یار و مددگار ہو جائے, اہل حدیث کا کبھی اعتقاد نہیں رہا ہے. لہٰذا یہ جرم انہی پر عائد ہوگا جنہوں نے اس طلاق بدعت کو جاری کیا, جنہوں نے اس فقہ والی طلاق کو عائد کیا, انہی پر یہ جرم عائد ہوتا ہے. الحمدللہ اہل حدیث اس سے بری ہے, سلفی اس سے بری ہے. سنت کی مخالفت کرو گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرو گے, ایسے ہی حکومت تمہارے نظامی معاملوں کے فیصلے کرتی رہے گی. یہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں جو چیزیں مداخلت ہو رہی ہے مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہے. پیارے نبی کی وہ پیشن گوئی غالب آ رہی ہے, ایک کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے مسلمانوں کی شریعت کے فیصلے کریں گے, مسلمانوں کی شریعت کے فیصلے کریں گے. یہ حدیث صادق آ رہی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ سدھر جائے, سنت رسول جب آ جائے اپنے آپ کو سلنڈر کر دے, اپنے آپ کے اندر سے اکابر پرستی, ائمہ پرستی, تقلید پرستی, یہ ساری چیزوں کو دفن کر دے اور سنت رسول اللہ پر عمل کر دے. کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے مسلک کی تعصب کی بنا میں سنت کو چھوڑا اور فتاووں پر عمل کیا. سنت رسول کچھ کہتا ہے, ان کے اعمال کچھ کہتے ہیں. نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنا پیارے نبی کی سنت ہے, رفع الیدین کرنا پیارے نبی کی سنت ہے, آمین بالجہر کہنا پیارے نبی کی سنت ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا پیارے نبی کی سنت ہے. آپ دیکھیے ان کی زندگی میں اعمال نظر نہیں آتے, ان کی نمازوں میں یہ اعمال نظر نہیں آتے, ان کی نمازوں میں یہ سنتیں نظر نہیں آتی. کیا کہہ کر کے چھوڑ دیا؟ یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ ہمارے مذہب میں یہ سب نہیں ہے, ہمارے مسلک میں یہ سب نہیں ہے. مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے, ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. جان رکھ لو قیامت کا دن ہوگا. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 106 تک آپ پڑھ لیجئے. کیا ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَيَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللہ تعالیٰ نے ان بڑی آیت میں کہا کہ ایک مجرم کا جرم مجرم خود بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قیامت کے دن سور میں پھونک مار دیا جائے گا سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. فلا انساب بینہم, کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا, آپس میں ہم کلام اس وقت نہیں کریں گے جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا. جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, جس کے اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائے گا, نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. اور نقصان بھی کیسا؟ تلف وجوہہم النار, آگ اس کے چہرے کو جھلس رہی ہوگی, وہ آگ کے اندر نارے جہنم میں وہ جہنم کی وادیوں میں بھٹک رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوگا ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اللہ کیسے مقام پر ڈال دیا, نہ تو یہ موت معلوم ہوتی ہے نہ زندگی معلوم ہوتی ہے. اللہ کیسے مقام پہ تو نے ڈال دیا. ربنا اخرجنا منها, اللہ یہاں سے نکال دے, اللہ اس سے ہمیں چھٹکارا دلا دے. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم, کیا تیرے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا تیرے سامنے قرآن کریم کی آیتیں نہیں پڑھی گئی, میرے فرامین کو نہیں پیش کیا گیا؟ وہ جواب دے گا اے اللہ ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ہم پر بدبختی غالب ہو گئی تھی, اللہ ہم پر شہوت غالب ہو گئی تھی, اللہ ہم پر کمبختی غالب ہو گئی تھی, ہم پر نفس پرستی غالب ہو گئی تھی, ہم پر انا پرستی غالب ہو گئی تھی. اے اللہ اب معاف کر دے, دوبارہ ایسے کام نہیں کریں گے. دیگر آیتوں میں بندہ یہ کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا فنعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ میں نے عذاب کو دیکھ لیا, تیرے عذاب کے اندر جو لوگ جلس رہے ہیں ان کی چیخ و پکار کو سن لیا. اے اللہ میں نے سارا معاملہ سمجھ لیا. اے اللہ مجھے دوبارہ واپس بھیج, لعلی اعمل صالحا فیما ترک, تاکہ میں وہ اعمال کر لوں جس کو میں دنیا میں چھوڑا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ جانتے ہو اس سے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنا بھیانک اسے جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال اخسئوا فیہا, خاموش ہو جا, ولا تکلمنا, مجھ سے بات نہ کر, آج میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا, آج میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین کا کتنا بیانک تبصرہ ہے. محترم حضرات, وقت رہتے ہوئے ان تمام حسرتوں سے انسان باز آ جائے, ورنہ کل قیامت کے دن انسان کی حسرتیں بے مثال ہیں. انسان کی حسرتیں آپ جانتے ہو, ہم 4 وقت کی نماز پڑھ کر کے بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک دیندار آدمی, ایک ایمان والا آدمی اس بات پر حسرت کرے گا کہ مجھے مہلت دی جاتی, اگرچہ کہ اس کی پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی زندگی میں جب اس کو موت آ جائے اتنی عمر بھر وہ اللہ کی فرما برداری کر لے, تب بھی اسے اس بات کی حسرت ہوگی کہ کاش اللہ مجھے اور زندگی دیتا, میں اور اچھے اعمال کر لیتا. 4 نماز پڑھ کر کے ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, اخلاق کے میدان میں کوڑے کاغذ, دین اسلام کے دیگر شعبوں میں ہم کوڑے کاغذ, ازدواجی زندگی میں کوڑے کاغذ, اولاد کی تربیت میں کوڑے کاغذ, اور 4 وقت کی نماز پڑھ کر کے اپنے دیندار ہم سمجھتے ہیں. محترم حضرات, یہ حسرتیں کہیں ہمیں لے نہ ڈوبے. مقصد یہ تھا اس بیان کا, مقصد یہ تھا اس عنوان کا کہ انسان ان 4 بڑی بڑی چیزوں کی حفاظت کر لے, وہ صدقہ و خیرات کر لے قبل اس کے کہ موت آ جائے, وہ اپنے گھر والوں کو وقت دے قبل اس کے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے, وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے قبل اس کے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے, وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اپنے شرک کو چھوڑ دے, اپنے شرک سے توبہ کر لے, اللہ ہی سے اپنی ساری حاجتوں کو جوڑ لے قبل اس کے کہ اسے موت آ جائے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنے اعمال میں نافذ کر لے تاکہ انسان کے اعمال برباد نہ ہو جائے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو مخالفت کرتا ہے اس کے اعمال کا رب الہی کے میزان میں کوئی وزن نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, جب میزان کو اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے, ایک انسان اعمال کے پہاڑ لے کر کے آ رہا ہے مگر اس میں سنت رسول نہ ہو. جانتے ہو صحابی رسول کا تبصرہ کیا ہے؟ بخاری کی روایت سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے,
اس نے نماز میں رکوع اور سجدوں کو جلدی جلدی ادا کیا۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ تم ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ یہ رکوع اور سجدوں میں جو تم جلدی جلدی کر رہے ہو، ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا پچھلے 60 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا کہ اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو سنت رسول پر تمہاری موت نہیں ہوگی، سنت رسول پر تمہاری موت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے اعمال کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کریں۔ وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوتا جس میں سنت رسول نہ ہو، وہ اعمال جو فقہ کی بنیاد پر ایجاد کیے گئے ہو۔ یہی حالت ہوتی ہے کہ غیر ہمارے مسئلوں کا فیصلہ کرتے ہیں، غیر ہماری نظامی معاملوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما قبل اس کے کہ ہمیں موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما قبل اس کے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سنت رسول کے مطابق تمام اعمال کو زندگی بھر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زندہ رکھ سنت رسول اللہ پر، توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم وملک وبر رحیم فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔